على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک شاہ الاولاق پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما، جس شخص نے علم حاصل کیا، کون سا؟ مما یبتغی بہ وجہ اللہ، وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی۔ کون سا علم جس سے اللہ کی رضا؟ کیا خیال ہے، سکول کالج والا یا قرآن حدیث والا؟ ٹھیک ہے، پہلے یہ ایک ضمنی مسئلہ سمجھ لیں، علم کہتے ہی اس کو ہے جو قرآن حدیث میں ہے۔ سکول کالج اس کی تعلیم علم نہیں ہے، یہ فن ہے۔ بولیے کیا ہے؟ آپ لفظ سنتے ہیں نا علم و فنون، تو یہ فنون میں شامل ہے۔ سکول والا کالج والا یہ علم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ سکول کالج سے فارغ ہو کر ڈاکٹر بنا ہے تو ڈاکٹری علم نہیں ہے، یہ ایک فن ہے۔ وہ دل کا ڈاکٹر ہے تو دل کا فن جانتا ہے، دماغ کا ڈاکٹر ہے تو دماغ کا فن جانتا ہے، معدے کا ڈاکٹر ہے تو معدے کا فن، تو یہ فن ہے، علم نہیں ہے۔ ایک آدمی انجینئر بن گیا، آرکیٹیکٹ بن گیا تو وہ کیا کرے گا؟ عمارتیں بنائے گا، نقشے بنائے گا، تو یہ فن ہے۔ بولیے علم؟ سڑکیں کیسے بننی ہے، چھت کیسے، یہ ایک فن ہے۔ تو کالج اور سکول اور یونیورسٹی کی ساری تعلیم فنون میں شامل ہے۔ علم کہتے ہی اس کو ہے جس میں رب کا قرآن ہو اور سرکار کی زبان ہو۔ اور علم کا مقصد کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا۔ ذرا بولیے، اللہ کی رضا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلم علما مما یبتغی بہ وجہ اللہ، جس نے وہ علم جس سے اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی، لا یتعلمہ، اس نے اللہ کی رضا کے لیے حاصل نہیں کیا، الا یصیب بہ عرضا من الدنیا، وہ لیبل تو دین کے علم کا لگایا، خود تو عالم اور مولوی بن گیا، مگر مقصد کیا ہے؟ توجہ کرنا، الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، مقصد تھا دنیا کمانا۔ بولیے مقصد تھا دنیا کمانا۔ ہاں، پیسے ملیں گے تو تقریر کرے گا، نہیں ملیں گے تو اب میرے جیسا دیوانہ تو کوئی تھوڑا ہی ہے، صبح بھی کرے، شام بھی کرے، جمعے میں بھی کرے، پیسے تو وہی ملنے ہیں۔ پر جنہوں نے مقصد ہی یہ بنا رکھا ہے اتنا دو گے تو بولیں گے، اتنا نہیں دو گے تو ہم نہیں بولیں گے، ان کے لیے، یا پھر کوئی دنیاوی مسئلہ اس لیے کرنا کہ پیسے مل جائیں اور اس میں مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے، تو فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامت یعنی ریحہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی قیامت والے دن نہیں پا سکے گا۔ جنت کی وہ ہوا یعنی ریحہا جو 100 سال سے دور جنتی کو آنا شروع ہو جائے گی، اس عالم کو وہ ہوا بھی نصیب نہیں ہوگی جس نے علم سے مقصد کیا بنایا؟ دنیا کی کمائی۔ بولیے دنیا کی کمائی۔ اب یہاں ایک مسئلہ پھر سمجھ لیں کہ یہ فرق ہے نیت کے اعتبار سے۔ مقصد اگر وہ دنیا کی کمائی کے لیے بیان کر رہا ہے تو یہ شخص جنت کی خوشبو بھی پا سکتا نہیں ہے۔ پر میں پھر کہتا ہوں، ایک شخص صحیح دین بیان کرتا ہے اور وہ آپ سے صحیح مسئلہ بتا کے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس پر تو میرے نبی کریم نے سونے کی ڈلیاں قربان کی ہیں جس نے سچ بیان کیا ہے، اور صحابہ نے اونٹوں کے اونٹ اس کو قطاروں میں دیے ہیں، میں نے پچھلے دن بیان کیا تھا۔ مگر بیان کرنے والے کا مقصد یہ نہیں ہو۔ اب کیسے پتہ چلے کہ اس کا مقصد دنیا ہے کہ اللہ کی رضا ہے؟ تو یہ بڑا آسان ہے، اگر اس کو پیسے نہ ملے اور وہ دوسرے دن پھر بھی درس دے تو سمجھ لو یہ اللہ کی رضا والا ہے۔ بولیے اللہ کی رضا والا ہے۔ اور اگر پیسے نہ ملے اور دوسرے دن مولوی صاحب کہے جی میری تو طبیعت ہی خراب ہے، تو سمجھ لو طبیعت نہیں، نیت خراب ہے۔ بولو نا یار، بھائی پیسے جو نہیں ملے ایک درس میں، کسی نے کوئی ہدیہ شدیہ نہیں دیا اور علامہ صاحب نے درس ہی بند کر دیا، انہوں نے درس قرآن بھی بند کر دیا، درس حدیث بھی بند کر دیا،
تو میں اپنی تعریف تو نہیں چاہتا، تعریف تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، پر اتنی تو آپ گواہی قیامت والے دن دیں گے کہ میں نے بغیر کسی لالچ کے در سے قرآن شروع کیا تھا۔ اب کوئی دے ہم تب بھی جاری کریں گے، نہ دے تب بھی جاری رکھیں گے۔ کوئی صبح میں خدمت کرے، کبھی آپ نے کی نہیں اور نہ میں نے لالچ رکھی ہے، پھر بھی درس جاری رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ اور مسئلہ بیان کرنے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کبھی یہ نہیں سوچا کہ فلاں راضی ہو جائے، اور کبھی یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ فلاں ناراض ہو جائے گا۔ بیان جمعے کا ہو، درس کا ہو، مقصد یہی رکھا ہے کہ اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ کوئی ناراض ہو تو پرواہ کوئی نہیں، کوئی خوش ہو تو ہمیں پھر بھی پرواہ۔ الحمدللہ مولوی وہی ہوتا ہے کسی کے ناراض ہونے سے سوڑا نہ پڑے اور کسی کے راضی ہونے سے چوڑا نہ پڑے۔ نہ سوڑا ہونے کی ضرورت ہے نہ چوڑا ہونے کی ضرورت ہے، مقصد صرف اللہ کی۔ اب آپ کو ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں، پر توجہ سے سنیے گا۔ لوگوں نے سیدنا ابو ہریرہ پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضور ہمیں کوئی حدیث سنائے، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ ممبر رسول پہ بیٹھے تو بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ لوگوں نے ہوش دلایا، پھر ایسا ہی ہوا، بیٹھے اور رونا شروع کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ تیسری بار پھر ایسا ہوا، پھر لوگوں نے ہوش دلایا، انہوں نے کہا حضرت خیر تو ہے، ہم تو آپ سے حدیث سننا چاہتے تھے اور آپ کی یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ فرمایا بھائی جج میں آپ کو حدیث سنانے کے لیے بیٹھا تو مجھے یہ حدیث آ گئی یاد ہے جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ کہا جی کون سی حدیث؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جہنم میں سب سے پہلے ایک عالم باعمل کو ڈالا جائے گا، بے عمل کو نہیں۔ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، عالم باعمل۔ اور نمبر 2 حاجی، جس نے حج کیا ہو اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 3 قاری قرآن، جس نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور کچھ ہی بولو نا یار، قرآن پڑھا اور پڑھایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سخی تیسرے نمبر پہ جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ سخی جو ساری زندگی مال خرچ کرتا رہا ہے۔ بولیے مال خرچ کرتا ہے، اس کو ڈالا جائے گا۔ تو عالم کو کیوں؟ عالم کو لایا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو یہ عالم صاحب کہیں گے اللہ تو نے مجھے علم دیا، میں نے لوگوں کو علم سکھایا تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو بکواس کرتا ہے، علم تو تو نے پڑھا اور بیان بھی کیا، مگر مقصد تھا دنیا کی رضا۔ بولیے مقصد کیا تھا؟ دنیا کی رضا، کہ بلے بلے ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، نعرے لگ جائیں، لوگ جناب کہیں بھی بڑا علامہ صاحب آ گیا جی، ایسا علامہ تو پورے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں۔ فرمایا وہ تو نے دنیا کے لیے کیا تھا، وہ تجھے دنیا میں مل گیا، میرے پاس تو نہ تیرا علم پہنچا ہے نہ تیری تبلیغ پہنچی ہے۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعوها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں پکڑو اس کو، جکڑو اس کو، 70 ہاتھ لمبے سنگل کی بیڑیاں پہناؤ، اور یوں فرشتہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے کچھ جبڑے سے اس کو گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دے گا۔ پھر حاجی صاحب کو لایا جائے گا، ہاں بھائی تو کیا کر کے آیا؟ حاجی صاحب کہے گا جی تو نے مال دیا، میں نے حج کیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، حج تو نے کیا پر میری رضا کے لیے نہیں کیا، تو نے کہا لوگ حاجی کہے، لوگ کیونکہ واپسی آگے تو نے لکھوایا حاجی سلام، حاجی فلاں، حاجی فلاں، 5 ٹائم نماز پڑھی، کبھی نمازی ساتھ نہیں لگایا، کبھی نمازی ساتھ ہے کسی نے لگایا؟ اپنے نام کے ساتھ نمازی 5 ٹائم پڑھتے ہو، لگاؤ نا، پر کیوں حاجی لگا دیا کہ شہرت ملے، پتہ لگے فلاں نے حج بھی کر لیا ہے۔ تو فرمایا تیرا یہی مقصد تھا، وہ دنیا میں پہنچ گیا، میرے تک تیری حج پہنچی نہیں، اس کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا۔ قاری قرآن کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا قاری صاحب کی کر کے آئے ہو؟ تو قاری صاحب بھی کہیں گے میں نے ساری عمر قرآن پڑھایا تیری رضا کے لیے۔ جب کہے گا نا تیری رضا کے لیے، اللہ فرمائے گا کذبتا، قاری تو بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو قرات کرتا تھا کہ لوگ بلے بلے کریں، لوگ آشش کر اٹھے، لوگ کہیں بڑا قاری ہے بھائی، واہ واہ تیری ہو گئی دنیا میں،
میرے تک تو نہ تیری قرات پہنچی ہے اور نہ تیرا قرآن پڑھانا پہنچا ہے، اس کو بھی فرشتوں کو آرڈر ہوگا ذلیل و خوار کر کے جہنم میں پھینکو، یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ سخی کے ساتھ بھی یہ ہوگا، ہاں بھئی سخی صاحب مالدار کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا جی تو نے مال دیا، میں نے تیری راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا پکڑو اس کو، جکڑو، یہ مال اس لیے خرچ کرتا تھا کہ واہ واہ ہو جائے، بلے بلے ہو جائے، لوگ کہیں جی بڑا سخی ہے، ہو گئی تیری بلے بلے، میرے تک تیرا یہ عمل پہنچا، چلو اس کو جہنم میں پھینکو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہی 3-4 شعبوں میں میں نے بھی اپنی امید لکھا رکھی تھی کہ شاید حاجیوں میں بخشا جاؤں گا، شاید قاریوں میں بخشا جاؤں گا، یا شاید عالموں میں بخشا جاؤں گا، یا سخیوں میں، کیونکہ یہ سارے عمل تو ان میں بہت زیادہ تھے۔ تو کہنے لگے جب ان کا یہ انجام ہے تو اس لیے میں سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ کل میرا کیا انجام ہوگا، میرا کیا حال ہوگا۔ اس لیے حضرات آپ سے گزارش ہے عمل تھوڑا کر لو پر صرف اللہ کے لیے کرو۔ کس کے لیے کرو جی؟ اخلاص اسی کو کہتے ہیں کہ مقصد صرف اللہ کی۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ اس کو مشہور کر دے، بولیے اللہ اس کو مشہور کر دے۔ دیکھیے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ تہجد میں آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور حضرت عمر بولیے آپ کا بھی حصہ ہو جائے یار، حضرت عمر بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور پوچھا ابو بکر تو آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ آہستہ بھی سن لیتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا تو بڑی اونچی پڑھ رہا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں سوتوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا، سوئے ہوئے کو اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عمر تو تھوڑا آہستہ کر، ابو بکر تو تھوڑا اونچا کر لے۔ یہ دونوں کو ترتیب بتا دی۔ اور دیکھیے حضرت ابو بکر نے جو چھپ کے پڑھا تھا آج میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عمر نے بھی کوئی تہجد سب کے سامنے نہیں پڑھی تھی پر وہ بھی آج آپ کے سامنے بیان ہے۔ اللہ جس کے عمل کو مشہور کر دے تو کوئی حرج ہے، پر اپنے ساتھ ٹائٹل لگا کر مشہور نہ کیجیے کہ میں یہ کر کے آیا، میں وہ کر کے آیا، ایسا کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے کبھی کبھی حاجی دوست صاحب پوچھ لیتے ہیں آج تسی تہجد لے آئے ہو، اس ویلے یقین کرو انج لگتا جی میں نے فیر مارے ہیں، کیونکہ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ان کو پتہ چلے، کیونکہ ہم آئے کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ اگر جب یہ پوچھتے ہیں تو اب جھوٹ تو نہیں بولنا جائز، اگر ہوتا تو میں کہتا کہ میں آیا اور مجھے پڑھنے کی میں نے کوئی پڑھا، اگر جائز ہوتا جھوٹ بولنا، پر جب یہ پوچھتے ہیں تو اسی سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میرے کسی بے اخلاصی کی وجہ سے ان پر ظاہر تو نہیں کر دیا، چونکہ یہ آتے ہیں۔ اللہ ہماری نیکیاں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگے کہ اللہ نیکی تھوڑی ہے یہ زیادہ بس قبول فرما لے، ایک بھی قبول ہوگی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔